بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو نیند نہیں آتی ہے، اور وہ 5 لوگ کون سے ہیں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جنہیں نیند نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، جو کسی کے قتل کا ارادہ رکھتا ہو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 93۔ ترجمہ: اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا یہ جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص قتل ناحق کا ارتکاب اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کی حرمت کا احساس مٹ جائے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد کا تقاضا ہو تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا، اور اس طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی۔ نیز جب اس کی ذہنیت کا چلن عام ہو جائے گا تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا ہو یا تمام انسانوں کے، یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت ہو اور اسی پر کسی دوسرے پر اسے بھروسہ نہ ہو۔ ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ دولت کے انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے رہے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا ہے اور انسان غرور کا شکار ہوا ہے، اور پھر یہ وہی مقام ہے جہاں پر کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے، اور وہ دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرتناک مثال قارون ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثال بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ پاک اس کے لیے جہنم واجب کر دیں گے۔ ابن ماجہ 123، حدیث نمبر 2373۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ پاک جہنم کے پل پر اسے روک کر کہیں گے کہ یہاں تک کہ اس کو عذاب نہ مل جائے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4883۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی نہ جانتا ہو تو اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک وہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور صفاک حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچا دو اور اس کا قرض ادا کرو، اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مدد کرے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہو اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کو دنیا کو برباد کر سکتا ہے
اور ڈپریشن کو بڑھا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹ بدلنا پڑتی ہے؟ تو اس کی وجہ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والے ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد، بالخصوص ڈائبٹیز کے مریضوں میں اس کے نتیجے کی کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ 87% تک۔ محققین کا کہنا ہے کہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کے نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرات کو کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈائبٹیز سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 97% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کا ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی، خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومن میں شائع ایک تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منتظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔